من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل اور وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشنی دینے والا والقمر اور چاند کو بنایا نورا روشن وقدرہ اور مقرر کر دیا اس کی مقرر کر دی منازلہ منزل ہوا وہی ذات ہے وہ ہوا کا کیا مطلب ہے وہ اسم ضمیر ٹھیک ہے جی پروناؤن سے بات شروع ہو رہی ہے جب وہ سے بات شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس میں علم کی بات ہو چکی ہے کسی نے کیا سوال کیا تھا جی کہ اس میں وسعت کے اعتبار سے نا وسعت کے اعتبار جب آپ کہتے ہیں کہ چار شکلیں ہوتی ہیں اسم کی تو اس کی ایک وسعت ہوتی ہے اس میں ایک اس میں نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس میں اب ان دونوں لفظوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معروف اور منکر کی یا ذہن میں آیا نکرہ منکر معرفہ معروف عرف عین ریفع اور معرفہ جو کسی کو جان پہچان والا بنا دے جس کو لوگ جانتے ہوں جس کی پہچان موجود ہو اور نکرہ جس کی پہچان موجود نہ موٹی سی بات ہے مثلا ولدن ایک لڑکا یا کوئی لڑکا پہچان ہے پہچان اسی طریقے سے مدینتن کوئی شہر ہے ٹھیک ہے جی رجل کوئی مرد امرأتن کوئی عورت
ٹھیک ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے اس کی آگے ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے۔ اب ایک ہے معرفہ۔ معرفہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ہوتی ہے اسم علم، جو کسی کا نام ہو، مثلا ولدن، ایک لڑکا، اب لڑکے کا نام ہے احمد یا لڑکے کا نام ہے محمدن، اب اس پہ بھی تنوین موجود ہے، محمدن پہ تنوین موجود ہے، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے کیونکہ یہ نام ہے کسی کا، تو اس میں علم ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی۔ مثلا علی نام ہے کسی کا، مثلا قرآن حکیم میں آیا ہے نوحن پیشیں آ گئی۔ کسی آدمی کا، کسی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام، ٹھیک ہے جی۔ مکتو، یہ کیا ہے؟ اس میں علم، معرفہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں شہر کا نام ہے وغیرہ، یعنی جو نام کسی چیز کا رکھ دیا جائے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یعنی علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس سے علم حاصل ہو، جو نام لیا ہم نے ہے جی۔ ابھی ہم آپ کو کہتے ہیں جی آفتاب صاحب، تو آفتاب ہو سکتا ہے دنیا میں 100 آفتاب ہو، لیکن جب میں کہوں گا آفتاب تو آپ کی 1 منٹ میں آپ جانتے ہیں تو آپ کی توجہ آفتاب صاحب کی طرف چلی جائے گی۔ اچھا، ایک اس میں علم ہے، اس میں ایک ہے اس میں ضمیر۔ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں علم تو نون ہو گیا نا، اور اس میں ضمیر پرونون۔ پرونون کیا کرتا ہے جی؟ اس ضمیر کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا احمد اسکول میں آیا، وہ آ کر بیٹھا۔ اب وہ جب ہم نے کہا نا وہ، تو اس سے کیا، وہ سے کیا مراد ہے؟ آمد مراد۔ آمد آیا، وہ بیٹھا، اس نے سبق یاد کیا، یہ کیا ہے؟ پروناؤنز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو شاباش ملی، اس نے کھانا کھایا، وہ اٹھ کے گھر چلا گیا، یہ وہ، اس، یہ کیا ہے سارا؟ یہ اسم ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن ہمیشہ علم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ضمائر میں اب یہاں پہ یہ پہلے آ گیا ہے ہوا۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ انتا کا مطلب کیا ہے؟ تم۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ یہ فاعلی ضمیریں ہیں ساری کی ساری۔ وہ گیا، تم آئے، میں گیا، اسی طریقے سے ہو اس کا، اور کا تیرا، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہمارا، یہ بھی ضمائر ہیں جو جڑ کے ساتھ مل کے آتی ہیں، وہ بھی جیسے یہاں پہ آ گئی قدرا ہو۔ اب ایک ہو یہ ضمیر آئی ہے ہوا وہ، اور ایک یہ ہو آ گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، اس کی منازل کو اس نے طے کیا۔ یہ ایک اس میں علم ہے، ایک اس میں ضمیر ہے، دو۔ تیسری قسم ہے اس میں معرفہ کی، اس میں موصول۔ اس میں موصول یہ آ گیا الذی، یعنی جو جوڑنے کے لیے کل بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، جیسے الذی، اللتی، الذین وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی اس میں معرفہ ہے، یعنی یہ الذی اسی کے ساتھ آتا ہے کہ جس کی پہچان حاصل ہو چکی ہو، ورنہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ میں یہ آتا ہے۔ نمبر 4 ہے سر اس میں اشارہ، ھذا، ھذہ، ذالک، وہ کتاب، یہ لڑکا۔ اب یہ لگا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی خاص جس کی طرف اس نے اشارہ کر کے باقیوں سے ہٹا کے اس کو خاص کر دیا، معرفہ بنا دیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اس میں آئے گا 5واں نمبر معرف باللام کا، یعنی کسی نکرہ کو
لام تعریف دے کر، تعریف کا کیا مطلب؟ معرفہ بنانے والا لام تعریف دے کر معرفہ بنا دینا. جیسے ولدن کو الولد، اب یہ خاص لڑکا بن گیا. اب اس کا ترجمہ ایک لڑکا یا کوئی لڑکا نہیں ہے، بلکہ الولد کا مطلب کیا ہے؟ لڑکا، وہ لڑکا جس کی بات ہو رہی ہے. مدینتن کو الف لام دے کر المدینتو، اب خاص شہر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص شہر کی. اب رجل کوئی مرد ہے، الف لام دیا، الرجل تو کیا بن گیا؟ الرجل خاص مرد ہو گیا، آپ کسی خاص بندے کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے جی، معرف باللام. ایسے ہی ایک ہوتا ہے منادا، جس کو پکارا جائے، یا ایوہا کے ساتھ جو آ جاتا ہے، وہ بھی اس میں معرفہ میں آ جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی اس کی قسمیں ہیں، اور تھوڑا اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دو چار اور بھی نکل کے آ جائیں باہر، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ آپ اس کو موٹا موٹا یاد کر لیں کہ یہ اس کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ دو تو پہلے ہی آ گئی ہیں، ایک اس میں ضمیر آ گئی اور ایک اس میں موصول آ گئی. ٹھیک ہے جی. دو تو معرفہ کی قسمیں بسم اللہ میں آ گئی. تو وسعت کے اعتبار سے جو معرفہ ہے، یہ اصل میں کسی آدمی نے سوال کیا تھا، تو پھر اس کا جواب بھی آ گیا، اور چلے بات جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی. اب یہاں سے ایک بات ہمیں اور کیا پتہ چلی جی، کہ جو اسم ہے، اس میں ضمیر، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. وہ، اب وہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پہلے سے بات چلی آ رہی ہے جس میں ہم وہ کو جانتے ہیں. اب پچھلی آیت میں یہ جو وہ کی بات چلی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو تذکرہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ الیہ، اس کی طرف ہی. تو پتہ چلا اس سے بھی پیچھے بات چلی جا رہی ہے. تو اس سے جب پچھلی آیت پہ گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ وہ جو ہے یہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب جو پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، اصل میں اس میں علم کہیں پہ ہوگا جس کا اسم ضمیر یہاں استعمال ہو رہی ہے. ضمیر جو ہے نا، ضمیر وہ از خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کسی علم کی، اسم علم کی، کسی نون کی قائم مقام ہوتی ہے، اس کی جگہ آتی ہے. تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ پیچھے ہو یا اس کی ضمیر کدھر لگی ہے. تو ویسے عربی کا اصول ہے کہ قریب ترین اسم کی طرف پلٹ جاتی ہے. تو ہم جب اس کا ہم نے دیکھا تو پچھلی آیت الیہ سے شروع ہو رہی تھی، اس کی طرف ہی، اس سے پچھلی آیت میں گئے تو پتہ چلا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ ساری ضمیریں کس کے ساتھ؟ اس میں علم کون سا ہے؟ اللہ کا. تو وہ ہے ہوا، وہ الذی. اب یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہوا کیا ہو گیا؟ مبتدا. اب یہاں سے اس کی یہاں تک خبر ہے. الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، یہ اس کی خبر جو ہے وہ اللہ، وہ ذات کیا؟ اللہ ہے، ایک ذات. اچھا کیا ذات ہے؟ یہ ذات، وہ کون؟ اب یہ خبر اس کی آ رہی ہے. الذی، وہ جو یا جس نے، دونوں معنی آ جائیں گے. جعل، اس نے بنایا. جعل یجعل، وہ بناتا ہے. یہ ایک بنانا یہ ہے، ایک بنانا ہے. خلق تو کیا فرق ہے؟ خلق کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک آ گیا جعل. جعل کا کیا مطلب ہے؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے انسان کو خلق کیا، پھر اس کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی خلق کیا، اس کو خلیفہ بنا دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو خلق کیا ہے. سورج کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے. پھر خلق سورج کو کر کے اس کو بنا کیا دیا ہے؟ ضیاءً. چاند کو اللہ نے خلق کیا ہے، بنا کیا دیا ہے؟ نوراً. یہ بات غور سے سمجھیں. جعل الشمس،
اللہ تعالیٰ نے سورج کو، یہ جعل کا جو ہے فعل، گو کہ اس کا مفعول پہلا تو یہی ہے، لیکن اس کی حالت جو سمجھ آ رہی ہے، یہ جعل سورج کو کیا بنا دیا؟ ضیاءً. اور چاند کو کیا بنا دیا؟ نور. حالانکہ یہ اور یہ شمس اور خلق یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. مخلوق کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفعول کے وزن پہ جس کو پیدا کیا گیا ہو وہ چیز. تو جعل اس نے، پہلا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس نے بنایا. ٹھیک ہے جی. اب کس کو بنایا، یہاں پہ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. اس نے بنایا، اس کا فاعل تو پیچھے چھپا ہوا ہے، ہوا. فاعل اس کا کون ہے جی؟ اس نے بنایا. کس نے؟ ہوا. ہوا کی ضمیر ہم دیکھ چکے کہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے بنایا کس کو؟ شمسا. ٹھیک ہے جی. جعل تو ہو گیا فعل. اب مفعول کی علامت کیا ہوتی ہے جی؟ زبر. نصب میں آتا ہے. مفعول ہمیشہ نصب میں آتا ہے. تو الشمسا زبر آ گئی تو سورج کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول. اس ذات جس نے بنایا سورج کو ضیاءً، چمکدار. سورج کو کیا بنا دیا جی؟ چمکدار بنا دیا. ضیاء کا معنی کیا ہے؟ ضاد واو اور حمزہ. ضیاء بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا ضوء کی جمع ہے. زاء یضوء ضوءً. اب یہ جو ضوء ہے نا جی، ضوء اس کا مطلب ہے روشنی. اس کا مطلب کیا جی؟ روشنی. اس کی جمع ہے ضیاء. تو جمع ہوگا تو یہ کیا مطلب بنا؟ روشنیاں بنا. ایک روشنی نہیں، روشنیاں یعنی بہت زیادہ. جمع میں آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہی روشن. تو ضیاءً اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے روشنیوں والا. تو جعل الشمس، اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکدار بنا دیا، روشنیوں والا بنا دیا. اب یہ واو کس پہ عطف ہے جی؟ اور شمس پہ. جعل پہ. جعل اس نے بنایا، الشمس سورج کو، ضیاءً روشنیوں والا یا روشنیاں بنا دیا یا چمکدار بنا دیا. اور جعل القمر، جعل اس نے بنایا القمر چاند کو کا مطلب کیا جی؟ یہ دیکھیں قمرا نصب آ گیا. القمر. قمر کی جمع کیا ہے؟ اقمار. چاند کو بنا دیا. جعل، اب یہ مفعول ہے نا، تو یہ کس فعل کا مفعول ہے؟ جعل. هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر وجعل القمر، اور اس نے بنا دیا چاند کو نوراً. واو را، یہ کیا ہے؟ جیسے یہ ضاد واو حمزہ تھا، ایسے نون واو را اس کا مادہ ہے نور کا. نارا یا نور، یہ تبدیل ہو کے بن گیا نارا یا نور. نور کا بنیادی طور پہ مطلب ہے جی ایسی روشنی جو دیکھنے میں مدد دے، یا پھر اس کا مطلب ہے مصدر کا روشن ہونا. نارا وہ روشن ہوا، یا نور وہ روشن ہوتا ہے، کسی چیز کا روشن ہو جانا. تو چاند ایک ایسی روشنی ہے. چاند کے اندر کیا ہے جی؟ چاند روشن ہو گیا ہے. اس کو از خود وہ یعنی کہ روشن نہیں ہوا، بلکہ اس کو سورج کی روشنی نے آ کے روشن کیا، یعنی کہ وہ روشن ہو گیا. اس کا مطلب بھی آپ روشن ہی لیں گے. چاند کو بھی
روشن، اس کو چمکدار بنا دیا، روشنیوں والا، اور اس کو بھی روشن بنا دیا۔ تو آج جو ہے وہ اتنا زیادہ دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں جی کہ ضیاء کا مطلب اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے، نور کا مطلب کسی سے لی ہوئی روشنی ہے۔ ایک مطلب یہ لیتے ہیں کہ ضیاء کا مطلب جو ہے ایسی روشنی ہے جس میں حدت ہے، گرمی ہے، ہیٹ ہے جس کے اندر، اور نور ایسی گرمی ہے جس کے اندر حدت وغیرہ، ٹھنڈک ہے جس کے اندر۔ نور ایک ایسی روشنی ہے جس کے اندر ٹھنڈک ہے، اور ضیاء ایک ایسی روشنی ہے جس کے اندر گرمی ہے۔ تو جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنا دیا۔ اب دیکھیں آگے، پھر ضیاء کا ایک قدر، اب جعل کا معاملہ تو ختم ہو گیا پہلا الذی کے ساتھ، اب یہ واو جو عطف ہے کس پہ ہے؟ الذی پہ، اور وہ ذات جس نے، اب یہاں پہ جس نے کہاں سے میں لے کے آیا ہوں جی؟ الذی سے۔ قدر، قدر یقدر تقدیرا، اب تفعیل ثلاثی مزید کا قاعدہ ہے، اور ایک ہے قدر یقدر۔ قدر یقدر کے کتنے مصدر ہیں؟ تین مصدر۔ قدرن، آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا قدر کا کیا معنی ہے؟ ویلیو کرنا۔ ایک ہے قدرن، قدرن کا معنی کیا ہے جی؟ کسی چیز پر قدرت ہونا، یعنی کہ قابو یافتہ ہونا کسی چیز پہ، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، قدرتن کا معنی، سوری، قدرتن کا معنی ہے قدرت والا ہونا، اور قدرن کا معنی ہے کسی چیز کا اندازہ مقرر کرنا۔ قدر کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا۔ قدر یقدر تقدیرا، یہ اندازہ مقرر کرنا وغیرہ، یہ ہے کہ انتہائی درست اور باریک بینی سے، یعنی کہ یہ آ گیا نا، شدت میں آ گیا نا، باریک بینی سے کوئی چیز طے کر دینی، کسی کا کوئی معاملہ طے کرنا، یعنی کہ فیصلہ کر دینا کسی۔ قدر یقدر تقدیرا، اب اللہ تعالیٰ کا ہم اندازہ لگاتے ہیں تو ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا علم کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور اس کا قدر کا دو معنی ہے، طے کرنا اور مقرر کرنا، دونوں معنی اس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو معاملہ کو بات طے کرنی، یا اس کو کوئی چیز مقرر کر دینی، یا کسی چیز کا اندازہ لگانا، تینوں معنی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اندازہ لگانا، قدر، یہ باب تفعیل کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ تو تھا قدر یقدر سے، ضرب یضرب باب ضاد، اور یہ باب تفعیل سے اندازہ لگانا، مقرر کرنا، طے کرنا، یہ تینوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، وقدر ہو۔ اب یہاں سے ایک بات آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ مذکر مؤنث کی اہمیت کیا ہے۔ قدرہ، قدرہ کا مطلب کیا؟ اس نے مقرر کی، ہو اس کی، یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ چاند اور سورج۔ سورج کو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سورج عربی میں مؤنث ہے۔ سورج کیا ہے؟ مؤنث۔ چاند کیا ہے؟ مذکر۔ چاند کیا ہے؟ مذکر۔ ہو کی ضمیر جو ہے، ہو کی ضمیر یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ مذکر کی طرف۔ اس نے مقرر کی، اس کی۔ اب یہ ہو کی ضمیر جب پلٹے کی قریب ترین تو کدھر چلی گئی؟ چاند کی طرف۔ اس کی کا مطلب چاند کی اس نے مقرر کی منازلہ، منازلہ زبر آ گئی تو پتہ چلا کہ اس نے مقرر کیا
چاند کی منزلوں کو. تو یہ کو منزلیں کیا ہو گئی؟ سورج تو آ اور جا، جا اور آ اور جا. اصل منزلیں کون طے کرتا ہے؟ کبھی پہلی کا ہو جاتا ہے، کبھی دوسری کا ہو جاتا ہے. اب 14ویں کا چڑھا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور پھر کے گھوم گھوم کے چڑھتا ہے تو منزلیں بناتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ رستے طے کرتا ہے چاند. آج ایک بندے نے ایک ہی جگہ کیمرہ رکھا، پتہ نہیں سال رکھا یا کتنا عرصہ، یہ تو مجھے نہیں پتا. اس کی وہ تصویر اس نے شو کی کہ چاند ایسے ایک ایس کی شکل بنا کے نا، تو وہ اپنی اس نے یہاں سے چلا، چلتے 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 یہاں. تو وہ منزلیں طے کرتا ہے چاند، اپنی شکلیں بدلاتا رہتا ہے. کبھی 14ویں کا ہوتا ہے، کبھی دوسری کا ہوتا ہے، کبھی 7ویں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں طے کی ہیں چاند کی. اسی چاند کو دیکھ کر لوگ اپنا کیلنڈر بناتے ہیں. اصل میں سورج کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آج تاریخ 2 ہے کہ 6 ہے؟ وہ تو کاغذ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تاریخ 6 ہے کہ 2 ہے. سورج آپ کو وقت بتائے گا. اس طرف ہے تو صبح ہے، درمیان میں آ گیا تو دوپہر ہے، وہاں چلا گیا تو شام ہے. وقت آپ کو بتائے گا سورج. دنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، کیلنڈر کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا. وہ کیلنڈر کے بارے میں کون بتائے گا؟ چاند بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. یہ تو جو ایسٹرولوجسٹ ہیں، آسمان کے بارے میں سمجھنے والے، وہ اس کا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لام زید لی، اب یہ اگر یہ فعل کے ساتھ آئے گا لام تعلیل تو کیا بتائے گا جی؟ مقصد بتائے گا. مقصد یہ جو فعل ہوا ہے یہ کس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کو اور چاند کو ضیاءً و نوراً بنایا ہے اور قدر منازلہ، چاند کی منزلیں بنائی ہیں. کیوں بنائی ہیں؟ لام زیر لی، تاکہ تعلمو. اب لام تعلیل نے کیا کیا جی؟ علم یعلم، علم اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ. اب تعلمو، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم جانتے ہو. تعلمون، تم سب جانتے ہو، سب جانتے ہو. لتعلمو، نون اعرابی اس کا اڑ گیا، یعنی اسے نصب کر دیا. اس کو لام تعلیل نے اس فعل کو کیا کر دیا؟ نصب ہونے کی وجہ سے اس کا اعرابی نون اڑ گیا. یعنی واو نون رفع کی علامت ہے، یاد رکھیے گا. واو نون حالت رفع کی علامت ہے. اب رفع سے نصب لے جانے کے لیے اس کو یہ نون اڑا دیا، اس کا واو نون. تو یہ بن گیا لتعلمو، تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے ایک چیز کی، تاکہ تم سب جان لو. یہ مقصد تھا اس چیز کا، تاکہ تم سب جان لو. عددا، عددن کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ گنتی، تعداد کا پتہ چلانا. تاکہ تم جان لو. عددن نہیں آیا، عددن نہیں آیا تو کیا سمجھے آپ؟ مضاف بن گیا. یہ مضاف بن گیا جی. اس کا ایک زبر 2 تھی، اڑ گئی. تو گنتی، عددہ کا مطلب کیا جی؟ گنتی. تو کس چیز کی گنتی؟ مضاف الیہ. عدد السنین، سنین، عدد السنین. اب یہ دیکھیں، سن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سال. اس کی جمع کیا ہے؟ سنون، حالت رفع میں. سنین حالت نصب میں اور حالت جر میں. ایک اور بھی جمع اس کی ہے، سنواتن.
یہ بھی جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کی کیا جمع ہے؟ سنوات، یہ بھی اس کی جمع ہے، یعنی کئی سال۔ تو یہ کس، اچھا یہ مضاف مضاف الیہ میں کی کا اضافہ ہو جائے گا، سنین سالوں کی گنتی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تم سالوں کا، مہینوں کا گنتی جو ہے، سالوں کی اور مہینوں کی گنتی پوری کر لو۔ یہ سچ سنین کے نیچے زہر نہیں آئی کیا؟ یہ بھی غیر مورد منصرف وجہ سے نہیں آئی ہے؟ کون سا؟ سنین کی نیچے زہر آنا چاہیے تھی نا، مضاف کی وجہ سے، مضاف لائے زہر ہوتی ہے، اس پر مجزور ہوتا ہے، یعنی یہاں زہر نہیں آئی؟ ہاں جی۔ چلے جی آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، مسلمن، زیادہ مسلمان اگر ہو تو مونا، یہ تو ہوگی رفع، اس کی نسب کیا ہوگی جی؟ مسلمان، نہیں جمع کی نسب کیا ہوگی؟ جمع کی مسلمینا، اونا اور اینا یہ علامت کس چیز کی ہے جی؟ جمع کی علامت ہے نا جناب، جمع تو جمع کی علامت جب آ گئی ہے تو اس اینا کا مطلب یہی ہے کہ وہ جر میں ہے، نسب یا جر میں۔ اونا واو نون رفع کی علامت ہے اور اینا نسب اور جر کی ہے، اس سے اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ اب نسب ہے یا جر ہے جملے کو دیکھ کر۔ تو عدد مضاف ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تم سب جان لو، عدد گنتی کو، السنین سالوں کی گنتی کو، والحساب بھی تو نہیں ہو سکتا، ہاں با، کیونکہ یہ تعلمو کا پہلا مفعول ہے عدد، ٹھیک ہے جی، اسی وجہ سے یہ نسب ہے، ٹھیک ہے، سالوں کی گنتی کو تم جان سکو، وَلِتَعْلَمُوا، اور یہ پہلا اس کا مفعول تھا اور یہ دوسرا مفعول آ گیا، نسب آ گیا، الحساب، تاکہ تم دیگر حسابات جو ہے وہ بھی اپنے طے کر سکو، جتنے حساب سے اب کیلنڈر بنانے ہیں یا اپنا کوئی گراف وغیرہ بنانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پہلی تاریخ ہے، دوسری ہے، یہ کیا ہے، وہ بھی سارے کا سارا اس چاند اور سورج کے اعتبار سے ہی ہمارا چلتا ہے۔ ما خلق اللہ الا بالحق، اب یہ ما کون سا ہے جی؟ نافیہ نہیں، ما کون سا ہے؟ نہیں نافیہ، نافیہ، کیسے پتہ چلا جی؟ اللہ کی وجہ سے، بس اللہ دیکھتے ہی ما کا پتہ چل گیا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ نفی کا ہے۔ ما جو ہے وہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَالْأَرْضِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں بنایا، یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے، اور ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عام طور پہ یا 99% یا 95% آپ کہہ لیں کہ اس کی علامت ما کی کیا ہے، اس کے آگے کیا آئے گا؟ اللہ کے بغیر بھی نافیہ ہے، اس کی بھی شکل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فعل ماضی پہ عام طور پہ جو ما داخل ہوتا ہے وہ نافیہ ہی ہوتا ہے۔ ما خلقا، خلقا ہم پڑھ چکے ہیں جی، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے لیکچر میں میرے دوسرے لیکچر میں آ گیا تھا خلقا، یا تیسرے میں آیا تھا خلق السماوات والارض، تو خلقا، خلقا، خلقا ہم اس کو پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر، اگر دیکھے جائیں تو اس میں مل جائے گا۔ خلقا اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، اللہ پہ پیش آ گئی حالت رفع میں، فاعلی حالت میں آ گیا، تو پتہ چلا یہ جو اس نے پیدا کیا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، نہیں اللہ نے پیدا کیا الا مگر، یا سوائے، یعنی باقی کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے
ما خلق اللہ ذالک، سوری یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا، ذالک، ذالک کیا جی؟ اس میں اشارہ، یعنی یہ سب سورج، چاند وغیرہ، یہ جو تارے شارے ہیں آسمان پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیے سوائے مگر بعض بھی حرف جر ساتھ الحق کی۔ حق کا کیا معنی ہے جی؟ سچا، سچائی۔ کیا معنی کبھی آپ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا، کیا مطلب نکالیں گے اس کا؟ درستگی کے ساتھ، ہیں؟ اور کسی خاص مقصد کے ساتھ۔ ہاں جی، حق کا ایک معنی ہے با مقصد ہونا، ایک حق کا معنی ہے رائٹ، یہ میرا حق ہے۔ ایک آدمی مہینہ پورا کام کرتا ہے، یا مزدور پورا دن کام کرتا ہے مستری، اور شام کو کیا کہتا ہے؟ دیہڑی۔ وہ اپنا زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ حق مانگ رہے ہیں۔ ایک حق کا مطلب ہے کسی بات کا صحیح ہونا، کہ فلاں حق پہ، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ حق پہ ہے، جو حق پہ ہے یعنی کہ وہ صحیح ہے، دوسرا بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک حق کا مطلب ہے کسی آدمی کا سچا ہونا، کہ جی فلاں بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اصل سچائی کے ساتھ وہ آدمی کھڑا ہے۔ اور ایک حق کا مطلب ہے با مقصد ہونا، کوئی مقصد ہے اس کا، یہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے جی، حقیقت۔ تو یہاں کیا معنی آئیں گے جی؟ با مقصد، با مقصد، کسی مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، الف لام آ گیا تو کسی مقصد کے ساتھ نہیں بلکہ خاص مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، مقصد بتا دیا۔ ایک مقصد تو ان کا کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم پوری اپنی زندگی میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو۔ تو اب یہ دیکھیں، الف لام آ گیا تو حق کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے جی، اور با کیا ہے؟ حرف ہے، اور اللہ جو ہے یہ کیا جی؟ یہ اسم ہے، اور خلق کا کیا ہے؟ پیدا، فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو آپ آہستہ آہستہ پہچانتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ۔ کون سا سر؟ یہ خلق کا فعلیہ، ٹھیک۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ آئی وینٹ، تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ یہ اس میں فعلیہ جملہ ہو گیا نا، آئی وینٹ انگلش میں ہے، یہ وربل ہو گیا نا جی، آئی وینٹ میں گیا، اور آئی ڈیڈنٹ گو میں نہیں گیا، تو ڈیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ نیگیٹو آ گیا، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل۔ یہ نافیہ جو فعل کا جو ہے وہ نافیہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل، فصل تفصیلا، کسی چیز کی تفصیل میں، کسی کے فصل کس کو کہتے ہیں جی؟ فاصلے سے ہے، کسی چیز کے ایک ایک نقطے کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، تفصیل بیان کرنا، کھول کھول کے بیان کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ یفصلو، یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، اور فصل یفصلو، وہ تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی یہ سورج چاند کے معاملے کی اللہ تفصیل بیان کر رہا ہے اس آیت کے اندر۔ یفصل الآیاتی، آتی الآتی، الف لام آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا نا جی جی۔ تو الآیاتی فعل کے بعد یہ آیا ہے، اور یہ حالت رفع میں نہیں ہے، تو حالت رفع میں نہیں ہے فعل کے بعد، تو پھر حالت نصب میں آ گیا، تو یہ ہو گیا مفعول۔ کس کو کھول کے بیان کرتا ہے؟ اپنی نشانیوں،
ٹھیک ہے جی، یا قرآن کی آیات کو، دونوں معنی آ جائیں گے، قرآن کی آیات کو۔ آیات جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ آیتن کی۔ ویسے اس کی ایک جمع جو ہے وہ آیون بھی آتی، ٹھیک ہے جی، آیون بھی، لیکن زیادہ تر آیاتن آ جاتی ہے، لیکن الف لام آ گیا تو آیاتن نہیں آیا، کیونکہ الف لام آ جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، دو زیر زبر ختم۔ یفصل الآیاتی، وہ تفصیل بیان کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات کو یا نشانیوں کو، لقوم، لام زیر لی لام تعلیل کے لیے، لی حرف جر تھا، اس نے قوم کو کیا کر دیا؟ مجرور، قوم، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے لیے، اس نے لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، قوم نکرہ، ٹھیک ہے جی، اس نے ایسے لوگوں کے لیے، یعنی وہ بیان کر رہا ہے یعلمون، یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ علم بچ گیا، جانتے، وہ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، اب جو جانتے ہیں یا جو علم رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی علم ہے یا جو جاننا چاہتے ہیں یا جو علم رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب وہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ کون سکتے ہیں؟ علم والے۔ تو علم حاصل کرنا کیا کر دیا؟ ضرور، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا ہر ایک اس مسلمان پر فرض کر دیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ علم حاصل کیا، پی ایچ ڈی ہو گئے، ایم اے ہو گئے، اور سب سے پہلی دشمنی کس سے ڈالی؟ اللہ رسول سے۔ آج کل جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں اکثریت آپ کو ایسی ملے گی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وآيدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ في الدنيا والآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔